میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں ایک بہت ہی پیارا پروگرام جس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین۔ جی ہاں، میرا پیارا دین پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے، پہلا سیگمنٹ کون سا ہوتا ہے جی بتائیں؟ جی ہاں، ایک پیاری حدیث سیگمنٹ میں بھی ہم جائیں گے اور بہت سارے سیگمنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کا سوال جو ہم آپ سے کریں گے وہ سوال یہ ہے، سورہ ملک کون سے پارے میں ہے؟ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں سیگمنٹ ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث۔ جی ہاں، ایک پیاری حدیث سیگمنٹ میں ہم آ چکے ہیں۔ آپ کو ہمارے سیگمنٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حدیث ہے اعطیت جوامع الکلم، اور اس کا ترجمہ ہے مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ سبحان اللہ، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ آئیے ہم حدیث کو یاد کرتے ہیں۔ اعطیت جوامع الکلم، اعطیت جوامع الکلم، اعطیت جوامع الکلم، اور اس کا ترجمہ ہے مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ اعطیت جوامع الکلم، اعطیت جوامع الکلم، اعطیت جوامع الکلم۔ ترجمہ، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ جی پیارے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ اور کون کون ہے آج ہمارے ساتھ؟ کون کون ہے؟ آپ کو تو پوچھ لینا، ہمارے پروگرام میں آئے ہیں، آج چہرے بدل گئے، تو پہلے سے بتا دیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ہاں ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ اور سب سے پہلے کون ہے ہمارے ساتھ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عفان اتاری۔ زور سے بولنا ہے، محمد عفان اتاری۔ اور زور سے بولنا ہے۔ محمد عفان اتاری۔ جب بھوک لگ رہی ہے تو کھانا کس آواز میں مانگتے ہیں؟ اس آواز میں بولنا ہے۔ کیسے بولتے ہیں؟ محمد عفان اتاری۔ اچھا، کھانا چاہیے ہوتا ہے تو بولتے ہیں محمد عفان اتاری، بولتے کھانا دیں۔ چلے ماشاء اللہ، عفان اتاری کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں کرتے، خاموش رہتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں تو بتائیں نا، اتنا ڈر کیوں رہے بھائی؟ جی کیا کرتے ہیں؟ عفان اتاری کچھ بول ہی نہیں رہے۔ مدرسے میں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ قاعدہ۔ قاعدہ پڑھتے ہیں۔ یہ چھوٹے سے ہیں، کتنی عمر ہے؟ 5 سال کے ہیں، واہ بھائی واہ۔ اور اس کے بعد ہمارے بغداد بھائی بیٹھے ہیں، ہم خود بتا دیتے ہیں، ہے نا بھائی؟ بغداد بھائی ہیں، کیا ہوا، نیند پوری نہیں ہوئی؟ بغداد بھائی تو ماشاءاللہ چارج رہتے ہیں۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ریان اتاری۔ آپ عفان اتاری اور آپ ریان اتاری بھائی ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ چلے جی، اور ریان اتاری کیا کرتے ہیں؟
स्कूल से आके स्कूल से मदरसे आके जाते हैं, पहले मदरसे स्कूल से- जाते नहीं है, वहाँ पे बस आते हैं खाली, सुबह जाते हैं। स्कूल से जाते हैं हाँ और स्कूल से आते हैं, फिर मदरसा पढ़ते हैं, मदरसे से आते हैं और ट्यूशन जाते हैं, वाह भाई वाह, अंदाज। फिर मगरिब में फिर जाते हैं फिर मगरिब में कहाँ जाते हैं? मदरसे। और रैयान अत्तारी के बाद कौन है भाई? अफ़ान बिलाल। अफ़ान बिलाल है, माशाल्लाह। तो 2 अफ़ान है, 1 रैयान है। साहब भाई, अफ़ान भाई खैरियत से हैं आप? क्या करते हैं अफ़ान भाई? पहले स्कूल से आता, फिर थोड़ी बाद स्कूल से सब आते हैं, जा पता नहीं क्यों नहीं रहे भाई, पहले जाएंगे फिर आएंगे ना। अच्छा ठीक है जी, तो पूरी रूटीन सुना रहे हैं। और अभी कहाँ आए हुए, कौन से प्रोग्राम में आए ये पता है? अच्छा, क्या नाम है? मेरा प्यारा थी। वाह भाई वाह। चले भाई, हदीस पाक वो देखिए स्क्रीन पे भी लिखी नजर आ रही है ना, उतीतु ओतीतु जवामिअल जवामिअल कलिम। कलीम। ठीक है जी, आइन पे ज़बर ही होगा ना, ऐसा ही है भाई। उतीतु जवामिअल कलिम जी, और तर्जुमे में होगा मुझे जवामिउल कलिम अता किए गए हैं। अब हो सकता है जहन में सवाल आ रहा हो कि ये जवामिउल कलिम या जवामिअल कलिम क्या है, आ रहा है जहन में सवाल? बगदाद भाई को पता है? बहुत सारी बातें पता होती हैं, पता है? पक्का पता है, तुक्का लगाने वाले हैं? देखिए हदीस का मामला है, कंफर्म पता हो तभी बोलना चाहिए ना भाई। अफीफ भाई भी तुम्हारे साथ नए हैं, अफीफ भाई से तो तारुफ हुआ ही नहीं। अफीफ भाई आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो पुराने हैं अफीफ भाई। अफीफ भाई सोच रहे होंगे मैं कैसे नया हो गया, माशाल्लाह ये तो मदनी मुज़ाकरे में भी अब आने लगे हैं। लेकिन हमारा प्रोग्राम तो फर्स्ट टाइम, शायद मेरे साथ तो फर्स्ट टाइम होस्ट कर रहे हैं ना जी। तो अफीफ भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं और हदीस पाक हमने याद करनी है जी। बगदाद भाई क्या मतलब है? जवामिउल कलीम का मतलब है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छोटी सी बात को ना, अच्छा, एक छोटी सी बात को कोशिश कर रहे हैं। कहाँ सुना आपने, सुना है कहीं? एक बार कंप्यूटर बना था, उसके अंदर मैंने याद किया था। अच्छा माशाल्लाह, बगदाद भाई तो कंप्यूटर भी बने हैं। ये देखें, इंसान है कंप्यूटर बन जाते हैं, क्या बात है भाई। कैसे कंप्यूटर बने थे, तार वार लगाए थे आपके? नहीं, फिर मोहम्मदी कंप्यूटर। सुभान अल्लाह। मामा अरे सुभान अल्लाह तो कह दें भाई। मोहम्मदी कंप्यूटर बने थे जी। ये मदनी मुज़ाकरा देखते होंगे कभी ना कभी, वो तो देखे होंगे, उसमें बच्चे कंप्यूटर बनते हैं ना, सवाल जवाब बड़ी ज़बरदस्त अंदाज से अमीर अहले सुन्नत सवालात करते हैं। मुझे बताने देना, मैं बता देता हूँ। और जो बच्चा कंप्यूटर बना होता है वो जल्दी जल्दी जवाब दे रहे होते हैं। तो हमारे बगदाद भाई भी एक दफ़ा मोहम्मदी कंप्यूटर बन चुके हैं, उसके अंदर ये था। देखिए कितना फ़ायदा होता है ना, देखने से भी और बनने से भी जी। अब बताएं आप क्या बता रहे थे तफसील? मैं आखिरी कंप्यूटर 8 साल की उम्र में बना था। अच्छा। का नाम है मुस्तफ़ा। माशाअल्लाह। अब ये जवामिउल कलीम बता दें। जवामिउल कलीम का मतलब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छोटी सी बात को एक मुख्तसर अल्फाज में, मुख्तसर अल्फाज में बयान फरमाते थे। बड़ी बात होती थी। बात कैसी है? बड़ी, बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके लिए अल्फाज कितने? छोटे छोटे। मुख्तसर। बात समझ में आई? नहीं आई? कुछ कुछ आ जाएगी, कुछ नहीं आएगी, क्योंकि अभी आप खुद छोटे से हैं, मुख्तसर से हैं, है ना भाई, तो इसलिए कुछ कुछ बात समझ में आएगी, कुछ नहीं। जवामिउल कलीम मतलब ये है कि बात बड़ी है, उसके अंदर बहुत कुछ जो है वो मौजूद है, लेकिन उसके लिए अल्फाज कितने? ज़्यादा नहीं है, बल्कि कितने? थोड़े से। समझ में आए? तो इसका मतलब ये क्या हो गया? जवामिउल कलीम यानी जामे कलिमात के अल्फाज बहुत कम और माना उसमें बहुत सारे। तो ये खासियत है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। ठीक है जी, अब इसको जल्दी से याद करना है। जो जल्दी याद कर लेगा वो हमारा ज़हीन बच्चा बनेगा। आज अफान भाई बन रहे हैं, फिर कोशिश। चले जी। ओतीतु 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 जी, सुनाए जोर से। हाँ, ओतीतु। आइन है, अलिफ है, फिर आइन है, फिर ता है, फिर या है और फिर ता है। ओतीतु जी। रैयान भाई मुझे देख के सुनाना है, उधर स्क्रीन पे
چلے جی کوشش کرتے ہیں, چھوٹے بچے ہیں, تھوڑی بہت غلطی ہو جاتی ہے, صحیح ہو جائے گی آہستہ آہستہ, ٹھیک ہے. جوامع الکلم, جوامع الکلم جوامع الکلم, جوامع الکلم جوامع الکلم, جوامع الکلم جوامع الکلم, جوامع الکلم جوامع الکلم. جوامع الکلم. جی بغداد بھائی, قال رسول اللہ صلی یہ تو پوری سنانے, ابھی جتنی ہے اتنی سنائے نا. جوامع الکلم. جی اب پوری یاد کرتے, ٹھیک ہے. اعطیت جوامع الکلم, اعطیت جوامع الکلم. اعطیت جوامع الکلم. اعطیت جوامع الکلم. جی سنائیں آپ پوری. ہاں آپ اعطیت جوامع الکلم. جوامع کلیم. الکلم, ٹھیک ہے, زبردست, ماشاء اللہ. جی اب پوری سنائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت جوامع الکلم. جی ماشاء اللہ. ریان بھائی, اعطیت جوامع الکلم. جوامع الکلم, ہاں زبردست, ماشاء اللہ. جی اعطیت جوامع الکلم. جوامع ال, کلیم. آگے پورا کر رہے ہیں, وہ پڑھے نا پہلے. جوامع ال, کلیم. جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی دہرائیں. جوامع ال, جوامع الکلم. ہاں زبردست. اب پوری سنا دے دوبارہ سے. اعطیت جوامع الکلم. جوامل ہو گیا, اب یہ دیکھیں غلط ہو رہا ہے نا. الکلم. جی دوبارہ سے آخری دفعہ, زبردست. اعطیت جوامع الکلم. جوامع الکلم, ٹھیک ہے جی, ماشاء اللہ, زبردست. ابھی تھوڑا بہت اگر اوپر نیچے ہو جائے تو ہمارے بچوں کو معاف بھی کر دیجیے گا, اور بچوں آپ نے درست بھی کر لینا ہے, ٹھیک ہے جی. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بعض اوقات ادائیگی میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے, تو انشاءاللہ بڑے ہوتے جائیں گے, بات صحیح ہوتی چلی جائے گی. اور حدیث پاک ہم نے یاد کر لی ہے, آپ ترجمہ یاد کرتے ہیں. مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں, مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے. اچھا عربی جب پڑھ رہے تھے تو ہم جوامع ال پڑھ رہے تھے, اب جب اردو پڑھ رہے ہیں تو جوامع ال پڑھ رہے ہیں, اس لیے کہ وہ عربی پڑھ رہے تھے اور یہ اس لیے کہ ہم اردو پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ پورے قاعدے بتائیں وہ کیا بن رہا ہے, محل کلام میں مفعول ہے کیا ہے, خیر تو اس لیے مشکل ہو جائے گی. تو آسان یہ ہے کہ وہ عربی تھی اور یہ اردو ہے, ٹھیک ہے. وہاں جوامع الکلم تھا اور یہاں پر جوامع الکلم ہے. جی مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے, مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے. جی عفان بھائی سامنے جو ہمارے موجود ہیں, دل کی جانب ترجمہ. مجھے صحیح ہے, مجھے جوامع جوامع العطا الکلم, کلم, کلیم عطا صحیح ہے, کیے گئے, کیے گئے, عطا کیے گئے. زبردست, ماشاء اللہ. جی مسکرا کے دکھا دیں, اچھا ایک دفعہ ذرا مسکرا دیں. دیکھیں ہم یہ عفان بھائی کیسے مسکراتے ہیں, ایسے مسکراتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا یہ کیسے مسکرا رہے ہیں. وہ دیکھیں وہ سن کے مسکرانے لگے ہیں. ریان بھائی, چلے بھائی ریان بھائی ترجمہ سنائیں. مجھے جوامع عطا کیے گئے, مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے. سبحان اللہ. یہاں آگے کر دیتے ہیں کمپلیٹ, پچھلی بات تو میں صحیح کرا رہا ہوں آپ کی. مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے, جوامع عطا کیے گئے. جوامع الکلم. جوامع الکلم. بھائی یہی لفظ میں امتحان ہے آپ کا, یہ مشکل ہے, مجھے بھی سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن اصل میں اس کو ترجمے میں وہ پوری بات بیان کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے. یہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص شان ہے کہ الفاظ مختصر اور اس میں معنی بہت سارے, کیونکہ جب ہمیں کوئی معنی بہت سارے ہوتے ہیں تو پھر الفاظ بھی ہمارے بہت سارے ہو جاتے ہیں, ہے نا بھائی. تو اس لیے اب آپ نے کوشش کر کر جو ہے اس کو اسی طرح بولنا ہے. جی عفان بھائی, یہ والے چھوٹے والے عفان بھائی. جی مجھے جوامع الکلم عطا کیے چلے ماشاء اللہ. جی بغداد بھائی, مجھے جوامع الکلم عطا کیے. ماشاء اللہ. اب عربی بھی سنا دیں, ترجمہ بھی سنا دیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت جوامع الکلم. ہمارے پیار عربی میں کچھ اور ہے, اردو میں کچھ اور. جی عربی میں کیا تھا, جوامع ہے, جوامع ہے, جوامع الکلم. جی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. آپ کوئی آپ میں سے ہے
جو نئے ہیں ہمارے بچے کے عربی بھی سنا دے, ترجمہ بھی سنا دے. اعطیت جوامع الکلم, ماشاء اللہ. مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, ان کا تھوڑا سا ہم چھوڑ دیتے ہیں بھائی, وہ انہوں نے دوسری جگہ بھی جوامع الکلم بول دیا, اتنا مشکل ورڈ انہوں نے ادا کر لیا, یہ بڑی بات ہے. تو عربی میں جوامع الکلم, اردو میں جوامع الکلم, لیکن اس سے اتنا فرق پڑتا نہیں ہے. آپ کے لیے بچوں کے لیے ویسے فرق پڑے گا. ٹھیک ہے, تو ماشاءاللہ آپ نے یاد کیا, بڑی بات ہے. انشاءاللہ اور بڑے ہوتے جائیں گے تو اور اچھا ہوتا چلا جائے گا. چلیں سب بچوں کو اللہ پاک برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ آپ نے اچھی کوشش کی. اب اس حدیث پاک کو ہم نے یاد بھی رکھنا ہے. اور عفیف بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عفیف بھائی اب کیا کرنے والے ہیں ہم؟ اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. اگلے سیگمنٹ کی طرف. تصویریں بھی ہوتی ہیں بھی, آپ کو بتانا پڑے گا, ظاہر آپ ماشاءاللہ نئے ہیں جی. تو اب آپ لے کے چلیں بھائی تصویروں کی طرف. اب آگے چلتے ہیں. جو بچوں کو ہم حدیث پاک دیتے ہیں وہ جو ہے وہ پھر اس کو دیکھ کر لکھتے بھی ہیں نا, پھر لکھنے کے بعد اسے ہمیں بھیجتے ہیں. تو آج کی حدیث پاک کا ہم نے بتا دیا بھائی, پہلے آج کی دکھائیں حدیث پاک جی, جو آج ہم یاد کر رہے تھے. اس کی آپ نے اچھی سی تصویر لے لیں, ٹھیک ہے جی, اور اس کو پھر آپ نے اچھے سے انداز سے لکھ کر ہمیں سینڈ کرنا ہے. اور جو سینڈ کر چکے ہیں, آئیے اب ان کے احادیث کی طرف چلتے ہیں. انہوں نے کس نے کس طرح سے لکھ کر بھیجا ہے جی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الوالد اوسط ابواب الجنتی. جی, والد جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اور یہ لکھنے والے ہیں کون ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا کوئی بھی نہیں ہو؟ مجھے پیچھے سے کہہ رہے ہیں کوئی بھی لکھنے والے نہیں. کسی نے تو لکھی ہوگی یہ, لیکن انہوں نے نام لکھ کر نہیں بھیجا, لکھنے پہ توجہ دی. ماشاءاللہ لکھا تو اچھا ہے نا بغداد بھائی, زبردست انداز سے انہوں نے لکھا ہے, لیکن اس پہ اتنے گم ہو گئے کہ اپنا نام لکھنا بھول گئے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, نام تو لکھنا چاہیے نا. ہمیں یہی پتہ نہیں کون ہے لکھنے والے. چلے بھائی ماشاءاللہ. نیکسٹ. سبحان اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتقوا الظلم, ظلم سے بچو جی. اور یہ کون ہیں لکھنے والے؟ کنزہ عطاریہ چکوال سے. ماشاءاللہ یہ پابندی سے تقریباً جو ہے وہ لکھ کر بھیجتی رہتی ہیں, اور اوپر سے انہوں نے پھول بوٹے لگا دیے ہیں. زبردست, ظلم سے بچو جی. نیکسٹ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. جی, ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو اللہ پاک سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ پاک اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے. یہ ہیں بی بی عائشہ کوئٹہ سے. ماشاءاللہ جی, بہت اچھے انداز سے لکھا. اللہ پاک آپ کو بھی برکت عطا فرمائے جی. نیکسٹ. ماشاءاللہ ایک پیاری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ پاک کی اطاعت کی. کیا کی؟ ہاں, اطاعت کی. یہ بھی بی بی عائشہ ہماری چکوال سے باجی ہیں, چھوٹی سی کوئی ننھی منی ہوں گی, انہوں نے لکھ کر بھیجا ہے. ماشاءاللہ جی. نیکسٹ. جی, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بغداد بھائی پڑھیں گے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الارض کلھا مسجد. جی, ساری زمین مسجد ہے. ساری زمین مسجد ہے. ماشاءاللہ انہوں نے بھی اپنے پیپر کے اوپر یہ مسجد شاید بنانے کی کوشش کی ہے. زبردست. علی احمد اتاری کا ہوٹا سے, بہترین جی. نیکسٹ. الحدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین, میں آخری نبی ہوں. محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آمینہ کا لاڈلا چاہے ہر دوسرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حبیبہ کراچی سے ہیں. زبردست انداز سے فریم انہوں نے بنایا ہے. ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے جی. نیکسٹ. یہ کیا ڈیزائننگ بہت ساری ہے. چلے جی. ایاکم والکذبہ, جھوٹ سے بچو. چلے جی. نیکسٹ. واہ, یہ ہوئی نا بات. ایک پیاری حدیث. اللہم لک الحمد, اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں. کڈز مدنی چینل ماشاءاللہ. اور میرا بشیر فرام فیصل آباد, اور ایک پھول بنایا ہے بڑا سارا. ماشاءاللہ جی. نیکسٹ. کیا بات ہے, یہ تو ہمارا وہ بنا دیا, کیو کارڈ بن گیا. اچھا جی, کیو کارڈ ہے.
کیا بات ہے. میرا پیارا دین. اور نیچے حدیث پاک لکھیے ایاکم یا ایاکم والظنّا. ایاکم والظنّا بدگمانی سے بچو. ہیرا بشیر فرام فیصلہ آباد. جی ماشاءاللہ آج تو کافی ساری میرا خیال ہے آ گئی ہیں. جی چلے بھائی اسی کے ساتھ جو ہے وہ احادیث جو بھیجی تھیں وہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں. اللہ پاک ان بچوں کو اور ننھی منی بچیوں کو جو ہمارے پروگرام میں اس انداز سے شامل ہوتے ہیں برکت عطا فرمائے, سلامتی عطا فرمائے, مدینے کے سدا بہار پھولوں کی طرح مہکتا رکھے. اور اب کیا ہوگا جی پتہ ہے ہمارے عفیف بھائی کو؟ اب سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. نہیں جی اب بھی نہیں پڑھیں گے, اب بھی نہیں پڑھیں گے. اب کیا ہونے والا ہے, اب پکچر آف دا ڈے بھی دکھائیں گے نا. ماشاءاللہ انہوں نے اتنی محنت سے لکھ کر بھیجی ہیں تو گویا ایک مقابلہ ہو گیا کہ کس کی پکچر جو ہے وہ سب سے اچھی ہے, کس نے سب سے اچھا لکھ کر بھیجا ہے. تو اب پکچر آف دا ڈے کون سی ہے جی؟ اچھا جی یہی پکچر آف دا ڈے بھائی, یہ جو شو ہو رہی ہے یہ پکچر آف دا ڈے ہے. اور کیا ہے؟ اتقوا الظلم, ظلم سے بچو. اور لکھنے والی ہیں کنزہ طاریہ اقوال سے. ماشاءاللہ بہت بہت آپ کو مبارک ہو, اللہ پاک برکت عطا فرمائے. اور اب جو ہے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, اب جا رہے ہیں پکا پکا. اور نیکسٹ سیگمنٹ کون سا, اب یہ تو آپ لے کے چلیں نا. جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. اور سیگمنٹ کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی اور کلام سنانے کے لیے موجود ہیں ہمارے ساتھ حسن بھائی. حسن بھائی خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے, آپ سنائیں. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ چلو دیار نبی کی جانب. چلو دیارے نبی کی جانب. نبی کی جانب. چلو بھائی چلیں انشاءاللہ جائیں گے ایک دن. ایک ہے آج نہیں تو کل صحیح, ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. چلو دیارے نبی کی جانب, یعنی نبی کے شہر کی جانب, ان کے دیار کی جانب چلنے کی بات ہو رہی ہے. اللہ پاک آپ کا پڑھنا قبول فرمائے اور وہ بھی دن آئے کہ ہم بھی یہی کہتے ہوئے چلیں. جی صلی علیک یا رسول اللہ, صلی علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ, صلی علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. چلو دیارے نبی کی جانب, چلو دیارے نبی کی جانب, درود لب پر سجا سجا کر بہار لوٹیں گے ہم, کرم کی بہار لوٹیں گے ہم, کرم کی دلوں کو کامن بنا بنا کر بہار لوٹیں گے ہم, کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر. چلو دیا چلو دیا رے, چلو دیا رے نبی کی جانب, چلو دیا رے نبی کی جانب, درود لب پر سجا سجا کر. چلو دیا رے نبی کی جانب, درود لب پر سجا سجا کر بہار لوٹیں گے ہم, کرم کی بہار لوٹیں گے ہم, کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر. صلی علیک یا رسول اللہ, صلی علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ, صلی علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. نہ ان کے جیسا
جیسا سخی ہے کوئی نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی وہ بے نوا کو بے نوا کو وہ بے نوا کو ہر جگہ سے وہ بے نوا کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بلا بلا کر وہ بے نوا کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بلا بلا کر صلی علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ من ہے ان کو امت سے پیار کتنا ہے ان کو امت سے پیار کتنا ہے ان کو امت سے پیار کتنا ہے ان کو امت ان کو امت سے پیار کتنا کرم ہے رحمت شعر کتنا ہے ان کو امت سے پیار کتنا کرم ہے رحمت شعر کتنا ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کر ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کر صلی علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ چلو دیدار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر بہار لوٹیں گے ہم کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر بہار لوٹیں گے ہم کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر صلی علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بات ہے اللہ پاک ہمارے حسن بھائی کو بھی برکت عطا فرمائے اور دیار پاک کی حاضری عطا فرمائے اور جو یہاں بچے موجود ہیں اللہ پاک ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے آمین سب کہہ دیں آمین آمین تو وہ نعت ختم گئی تھی جب بھی میں ویٹ کر رہا تھا آپ سب کیا کہتے ہیں ایک بغداد بھائی کفیف بھائی انہوں نے تو کہا سبحان اللہ پھر جب میں نے کہلوایا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ عفان بھائی بھی بولے عفان بھائی تو یہ ریان بھائی جی تو ہمیں جب بھی نعت وغیرہ سنیں تو کیا کہنا چاہیے جی جب میں ہوں کہلوانے کے لیے جب کہیں گے یا ویسے بھی کہہ دیں گے ریان بھائی کہاں ہیں توجہ کہاں ہیں آپ کی ادھر اسکرین کی طرف ادھر دیکھ رہے ہیں آپ مجھے دیکھ نہیں رہے مجھ سے بات کرنی ہے نا میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا آپ مجھے دیکھیں اگر آپ ادھر دیکھتے رہیں گے تو یہ جو ہمارے کیمرے والے بھائی ہو سکتا ہے پھر آپ کو لے ہی نہیں کیمرے میں ہاں وہ بولیں گے آپ تو ادھر دیکھ رہے ہیں صحیح ہے اگر آپ جتنا ادھر دیکھیں گے نا اتنا زیادہ پھر آپ اس میں آ جائیں گے چلیں جی تو اب ہم کہاں چلیں عفیف بھائی کالز کی طرف چلیں پہ کالز لے لیں اب تو آپ کچھ چلیں میرا نام عائشہ طاہیہ ہے میں ریم یا خان سے عرض کر رہی ہوں آپ کے سوال کا جواب نتیس پارے پر ہے کٹ مدین چینل ہمارا مدین چینل
किड्स मदनी चैनल। जब बच्चे कोई नारा लगाएं तो यहाँ जबरदस्त अंदाज से जवाब देना चाहिए। और अफीफ भाई क्या आपने सवाल किया था, हमें तो बता दें। सवाल मैंने किया था कि सूरह मुल्क कौन से पारे में है? जी, सूरह मुल्क कौन से पारे में है? तो जवाब क्या आया है जी? कौन से पारे में? 30वें पारे में। देख लें जी, 29वें। और इन्होंने क्या जवाब दिया? 29वें पारे। तो इनका जवाब क्या है? दुरुस्त है। चले भाई, 29वें पारे में 29वें पारे में है जी। 29वें नहीं बल्कि 29वें कहेंगे। खैर, अगर 29वां भी कह देते हैं तो लोगों के ज़बान पे ज़रा जारी ज़्यादा, ये 29वां है। चले हम जवाब फिर भी आपका मान लेंगे, लेकिन 29वां कहें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है जी अफीफ भाई, चले तो नेक्स्ट कॉल ले लें। जी नेक्स्ट कॉल। मैं आज आपका मदीन मकसद नाम, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। क्या सुनाया इन्होंने? मदनी मकसद। ये अपनी और सारी जबरदस्त अंदाज से सुनाया ना। हमारा मदनी मकसद क्या है? अपनी और सारी दुनिया के लोगों की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये आगे पीछे गाड़ियां चल रही थी, मुझे लग रहा है कोई कहाँ जा रहा है कोई जा रहा है। एक आवाज में होना चाहिए, हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। चल माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अहमद रजा तारी है। अहमद रजा तारी। मैं सादिकाबाद से अर्ज कर सादिकाबाद रहा से। हूँ। आज के सवाल का जवाब है सूरह मुल्क 29वें पारे में है। सूरह किड्स मुल्क मदनी चैनल 29वें पारे में है। हमारा किड्स मदनी चैनल। सादिकाबाद से माशाअल्लाह कॉल थी। अल्लाह पाक आपको शादोबाद रखे। सादिकाबाद में आप रहते हैं माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट। मेरा नाम शाहजमान अत्तारी है। मैं शाहपुर जहानिया से अर्ज कर रहा हूँ। मेरे प्यारे प्यारे हफीज भाई और मेरे प्यारे प्यारे वकार भाई, आपके सवाल का जवाब है कि पूरे मुल्क 29 पारे में है। जी, लस्से का वो इमाम है इलियास कादरी, तदबीर तेरी ताब है इलियास कादरी। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन माशाअल्लाह। ज़बरदस्त अंदाज से इन्होंने कॉल की। अल्लाह पाक इन्हें बरकत अता फरमाए। और जी कॉल्स काफ़ी सारी हैं और वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, तो अब क्या करना चाहिए? कॉल्स लेते रहें या हमारे अफीफ भाई की सेगमेंट की तरफ चलें या इस्लामिक हिस्ट्री की तरफ चलें? चले भाई इस्लामिक हिस्ट्री कर लेते हैं। चले भाई इस्लामिक हिस्ट्री कर लेते हैं। और बच्चों ने जवाब दिया 29वां पारा। दुरुस्त प्रोनाउंसिएशन है 29वां पारा। खैर 29वां ज़्यादा बोला जाता है इसलिए उसके मुताबिक 29वां कह रहे हैं। खैर उर्दू है तो इतना बड़ा मसला भी नहीं, कुरान पाक की आयत वगैरह तो है नहीं। चले माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको शादोबाद रखे। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, इस्लामिक हिस्ट्री। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी इस्लामिक हिस्ट्री हमारा सेगमेंट है और इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर हम सुन रहे हैं प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक ज़िक्र को सुन रहे हैं, आपका मुबारक तज़किरा सुन रहे हैं। और आज जो हम सुनने वाले हैं वो ये है कि हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्रे का इरादा किया था, हमने पहले सुना। और उम्रे के इरादे से आप रवाना हुए थे। आपके साथ तकरीबन 1400 सहाबा इकराम थे। और सन 6 हिजरी आप जा रहे हैं कहाँ? मदीने से मक्के उम्रे के लिए। ठीक है जी, उम्रे करने जाते हैं ना। अब तो खैर हज का वक्त आ रहा, माशाअल्लाह हाजी जा रहे हैं हज करने के लिए। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्रे के इरादे से रवाना हुए। अब क्या हुआ प्यारे बच्चों, सहाबा इकराम और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुदैबिया के मकाम पर पहुँचे। हुदैबिया एक जगह का नाम है जो मक्का मुकर्रमा से थोड़े से फासले पर। और उस जगह पर एक कुआं है। क्या है? कुआं। बगदाद भाई क्या है? कुआं। हाँ, उंगलियों से खेलने के बजाय अगर हमें देख लें जी, तो कुआं है और उस कुएं का नाम है हुदैबिया, तो इसलिए जगह का नाम हो गया हुदैबिया। ठीक है जी। तो वहाँ पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुँचे। और यहाँ पर मक्के के जो नॉन मुस्लिम थे उनके जासूस जो है वो मुसलमानों का इरादा मालूम करने के लिए आ रहे थे ना कि भाई ये क्या है। वो शायद समझ रहे थे कि शायद जंग के लिए आ रहे हैं, जबकि मुसलमान जंग के लिए तो नहीं जा रहे थे। आप तो किस लिए जा रहे थे? उम्रे के लिए जी, उम्रे के लिए जा रहे थे ना। ठीक है, तो वहाँ पर और भी कई उनके वफूद आए, यानी डेलीगेशंस आए गैर मुस्लिमों की तरफ से, आपसे मुलाकात करते रहते थे। बहरहाल जितने भी गैर मुस्लिम आए उन्होंने जाकर क्या रिपोर्ट दी
یہ رپورٹ دی کہ مسلمان جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں. لیکن نان مسلمس کو یقین نہیں آ رہا نا کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے, یہ کیوں اتنی تعداد میں آ گئے. تو بہرحال آخرکار انہوں نے عروہ بن مسعود ثقفی جو طائف کے ایک بڑے سردار تھے اور یہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے, ان کو جو ہے یہ بہت مالدار تھے, ان کو بھیجا تاکہ وہ پتہ کر آئیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور یہ جو صحابہ کرام ہیں یہ مکہ شریف کیوں آ رہے ہیں. تو انہوں نے وہاں پر پہنچ کر جو صحابہ اکرام جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ادب کا معاملہ کر رہے تھے, آپ کے ساتھ جو عشق اور محبت کا وہ معاملہ تھا, کس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تعظیم کر رہے تھے, جب وہ سارے انہوں نے یہ مناظر دیکھے تو بہت حیران ہوئے, وہ بہت حیران ہوئے. اور جا کر انہوں نے اپنے قبیلے, اور جب وہ واپس گئے تو واپس جا کر اپنے قبیلے کے کئی لوگوں کے ساتھ خود ہی مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. صحابہ کرام کا عشق دیکھا, ان کا ادب دیکھا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنا دیکھا, تو وہ خود ہی پھر مسلمان ہو گئے. اور پھر اس سے آگے کیا ہوا انشاءاللہ یہ ہم آپ کو اگلے پروگرام بعد میں سنیں گے انشاءاللہ. جو ہے اللہ پاک ہمیں جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام میرا پیارا دین کا وقت بھی اختتام پہنچا, لیکن کڈز مدنی چینل آپ کے ساتھ موجود ہے. اب انشاءاللہ اور پیارے پیارے سے پروگرام آنے والے ہیں, تو پیارے بچوں آپ نے کڈز مدنی چینل کو دیکھتے رہنا ہے, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا